السلام علیکم میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ اس عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر رضا قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَبَارَكَ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك غضصا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گزشتہ کئی جمعوں سے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات قرآن مجید کی روشنی میں ذکر کر رہا تھا۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے قرآن پاک میں بے شمار انبیاء علیہ السلام کے، پیغمبروں کے، رسولوں کے واقعات بیان فرمائے، اور منشا خداوندی یہ ہے کہ یہ میرے برگزیدہ بندے تھے، میرے نبی تھے، میرے پیغمبر تھے، میرے رسول تھے، لوگوں نے ان کی اطاعت نہ کی، فرما برداری نہ کی، غلامی نہ کی، ان کا دیکھو انجام کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا، آخر کار کس طرح مرے۔ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کریم میں واقعہ ذکر فرماتے ہیں مالک کائنات، کبھی سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے نام کی وجہ سے انہوں نے کتنے دکھ اٹھائے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے تو ہر کوئی دکھ اٹھاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے پریشانیاں اٹھاتا ہے، اپنے پیٹ کے لیے مرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کون ہے جو میری ذات کے لیے دکھ اٹھائے؟ اس کی اور کوئی غرض نہ ہو، کوئی اس کا دنیا میں نام وری شہرت مقصود دکھلاوا نہ ہو۔
عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ مدینے میں ہوتے ہوئے اجازت مانگی، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں میں طائف میں جا کر تبلیغ کروں، قرآن لوگوں کو سکھاؤں، کلمہ پہنچاؤں۔ علماء کرام نے لکھا ہے طائف کا نام سن کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عروہ بن مسعود تیری مرضی، جا یا نہ جا۔ اشارہ فرمایا آپ میرے قدموں میں، میری پنڈلیوں میں آج تک طائف والوں کی مار کے نشان موجود ہیں۔ کس قدر دکھ اٹھائے، کس قدر تکلیفیں جھیلی، ایک دن بھی ایک رات بھی سکون کی نہ گزری۔ بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے نبی، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے بڑے بڑے دکھ اٹھائے۔ انہی میں سے سیدنا ایوب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم نبی، بہت بڑے اللہ کے پیغمبر، بڑی خوبصورت بیوی یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی، خود بھی نبی، جلیل القدر پیغمبروں کا خاندان ہے۔ اللہ پاک نے بڑا ایوب علیہ السلام کو بھی حسن دیا تھا، جوانی دی تھی، شباب دیا تھا، بادشاہ دی تھی، بڑا کھانا پینا تھا، بڑی دنیاوی دولت بھی عطا کی، سر پہ تاج نبوت رکھ دیا۔ اتنی عبادت فرماتے تھے ایوب علیہ السلام۔ حدیث پاک میں آتا، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں ایوب علیہ السلام نے اللہ کی اتنی عبادت کی، اتنا دل لگا کر عبادت کی، اتنا انہماک سے عبادت کی، اتنے شوق سے عبادت کی، اتنے ذوق سے عبادت کی، اس قدر دل لگایا اللہ کی ذات کے ساتھ، 80 سال تک کی پلک جھپنے کے برابر بھی غافل نہیں ہوئے۔ خیال کرو، ہم میں سے بعضے لوگ 4 نمازیں پڑھ کر یوں سوچتے ہیں میں ابدال بن گیا، میں نیک بن گیا، ساری دنیا کافر رہ گئی۔ نہ فخر کیا کرو، جو نیکی بن گئی، جو نیکی اللہ نے کرنے کی توفیق دے دی، اسے قبر تک باقی رکھو، اسے آگ نہ لگاؤ۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بڑی آل اولاد ہے، بڑا اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے، اس قدر شکر ہے، اس قدر عبادت ہے، اس قدر نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پہ، عرش عظیم پہ ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی، بات چلتی چلتی نیچے تک آئی، شیطان نے اعتراض کر دیا، اللہ نے سب کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنے؟ 2 ہی چیزوں سے تو آدمی پہچانا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کسی کو نعمت دے کر آزماتا ہوں، میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو مصیبت دے کر آزماتا ہوں، مصیبت پہ صبر کرتا ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہزاروں لوگ اپنا ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ 2-4 بچے اگر فوت ہو گئے، ہاں جی وہ تو بھرتے کو بھرتا ہے، بس فلاں کے یہاں دیکھ لو روز لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، بیماری آ گئی، ہاں جی ہم نے اس کا کچھ بگاڑ رکھا ہے۔ ایسے کفریہ کلمے بکنے جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جناب ایوب علیہ السلام کو پہلے اللہ نے شکر کے ذریعے آزمایا، نعمتیں بڑی دی،
پھر صبر کا راستہ اختیار کیا۔ ایوب علیہ السلام بھی، خاندان بھی، بیوی بھی، بچے بھی، بڑی تعداد میں اولاد تھی، بڑی حسین تھی، بڑی خوبصورت اولاد تھی۔ ایک دن میاں بیوی ذرا سے باہر نکلے، جتنے بچے بھی تھے چھت گری، سارے دب کے مر گئے۔ ایوب علیہ السلام پھر بھی سجدہ شکر بجا لائے، مولا تو نے عطا فرمائے تھے، تیری امانت تھی، تو نے ہی لے لیے۔ اللہ پاک نے شیطان کو فرمایا، بدبخت دیکھ یہ میرا اب بھی شکر ادا کر رہا ہے، اب بھی میری تعریف کر رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جہاں سجدہ فرمایا، سجدے کی جگہ شیطان بیٹھ گیا، ایوب علیہ السلام کے ناک میں پھونک مار دی، سارا بدن گل گیا، کوڑ لگ گیا۔ ایوب علیہ السلام کے واقعات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے بچے بھی تھے ان کے دماغ ناک کے ذریعے بہہ کر نکل گئے، اس حالت میں دنیا سے گئے۔ ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری آ گئی، سخت تکلیف آ گئی، چمڑا گل گیا، گوشت گل گیا، بری حالت۔ بستی والوں نے اعتراض کیا، حضرت رحمت پہ اٹھا، ساری بستی میں بیماری نہ پھیل جائے، سارے گاؤں میں بیماری نہ پھیل جائے، سارے شہر میں بیماری نہ پھیل جائے، اٹھا باہر لے جا۔ سر سے پاؤں تک تمام بدن گلا ہوا، عورت ذات ہے، اٹھائے کیسے؟ پریشانی کے دل گزر رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، نبی بڑا انصاف پسند ہوتا ہے، پیغمبر ہر وقت انصاف کرتا ہے، پیغمبر کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کیا کرتے، ظلم نہیں کیا کرتے، مطلب پرستی نہیں کیا کرتے، مفاد پرستی نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اور رحمتی مجھے اللہ پاک نے امتحان میں ڈال دیا، تو عورت ذات ہے، یوسف علیہ السلام کی پوتی، حسن سارے جہان کا تجھ پہ ختم ہے، میری ساتھ کب تک مصیبتیں اٹھائے گی، کب تک تکلیفیں جھیلے گی، کب تک مرتی رہے گی؟ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، ماں باپ کے یہاں چلی جا۔ بجائے اس کے کہ حضرت رحمت علیہ السلام فرماتی کہ ٹھیک ہے میری جان تو چھٹتی ہے نا، حضرت رحمت رونے لگی اور عرض کرنے لگی، او اللہ کے نبی، میری تیری حسن و جوانی کے، شباب کے، طاقت کے کتنے دن گزر گئے شادی کو۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، میری تیری شادی کو 80 سال گزر گئے۔ حضرت رحمت رونے لگی، او اللہ کے نبی، کل قیامت کا دن آئے گا، اگر مالک کائنات نے مجھ سے پوچھ لیا، حسن تھا، جوانی تھی، شباب تھا، خوبصورتی تھی، مال تھا، دولت تھی، نعمتیں تھی، تو میرے نبی کے گھر میں رہی، جب میرا نبی بیمار پڑ گیا، پریشانی آ گئی، کیوں چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ اللہ کے نبی، اس وقت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گی؟ پریشان بیٹھی ہیں، جو آتا ہے وہی تنگ کرتا ہے، گئی نہیں لے کر ہم تک، پھر یہی بیٹھی ہے، مکھیاں بھڑک رہی ہیں، جراثیم پھیل رہے ہیں، ادھر کی ہوا بستی کی طرف جاتی ہے، خبردار جلدی کر اٹھا کے لے جا۔ حضرت رحمت علیہ السلام روتی ہیں، الہی میں کیسے اٹھاؤں، انگلی لگاتی ہوں بدن سے ماس الگ ہو جاتا ہے، ہاتھ لگاتی ہوں چمڑا الگ ہو جاتا ہے، میں اٹھاؤں کس طریقے سے؟ ہاتھ کوئی نہیں لگانے کو تیار۔ اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے اور آ کے آدمیوں کی شکل میں آئے اور آ کے بتایا، رحمت، جن فرشتوں نے عرش عظیم کو اٹھا رکھا ہے وہ بھی ہر وقت یہی پڑھتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو بھی یہ 3 مرتبہ پڑھ اور پھر اٹھا سکے گی۔ حضرت رحمت نے یہ 3 مرتبہ پڑھا، ایوب علیہ السلام کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔
जंगल में ले गई, एक झोंपड़ी सी बनाई, उसमें लिए रात दिन लिए बैठी है। रोजी का भी सवाल है, अपना भी पेट है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी पेट है। औलाद सारी चली गई, बस्तियों में जाती है, लोगों की चक्की पीस पीस के मजदूरी के टुकड़े हिलाती है, कई कई मील से पानी के घड़े कंधों पे उठा उठा कर लाती है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली हजरत रहमत के कंधों का चमड़ा उतर गया। सफर करके जाती है, शैतान उन घरों में जाके औरतों को वर्गलाता है, बहकाता है, फिसलाता है। जो तुम्हारा आटा पीस के गई, जो तुम्हारे बर्तन साफ करके गई, उसका खामिन कोड़ी है, कोड़ी वाले हाथ तुम्हारे कांटे को लगाती है, तुम्हारे बर्तनों को लगाती है, तुम कोड़ी हो जाओगे। हजरत रहमत सफर कर करके 10-10, 20-20 मील जाती है। जब घरों में पहुंचती है, पाक पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को औरतें धक्के दे दे के निकालती है। तू हमारे घरों में बीमारी फैलाएगी, काम कराने को कोई तैयार नहीं। कल इस बस्ती से धक्के खाए, परसों उस बस्ती से धक्के दिए गए, कल उस तरफ उम्मीद बांध के गई, उधर से धक्के मिले, परेशान है, भूख की हालत है, पत्ते चबाती हैं, दरख्तों के पत्ते चबा चबा कर हजरत रहमत गुजारा करती हैं। अंदाजा लगाओ, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये उस वक्त का वाकया है जब हजरत रहमत के मुकाबले में, हुस्न के मुकाबले में पूरी दुनिया में इतनी हसीन औरत कोई न थी। सारा दिन मजदूरी के लिए धक्के खाती फिरती हैं, धक्के खाती फिरती हैं, शाम को फिर आती हैं और चारों तरफ से झोंपड़ी को बंद करके जाती हैं, कोई मूजी जानवर मेरे शोहर को, मेरे खामिन को तकलीफ न पहुंचा दे। आज औरतों का दिल तो बड़ा चाहता है हम जन्नती बन जाएं, हम यूं मौज करें, हम यूं ऐश करें, और ये अल्लाह के नाम को कौन निभाए, अल्लाह की कुदरत के सामने कौन सर झुकाए, और खुदा का कहना कौन तस्लीम करे, खुदा के कहर से कौन डरे, खुदा के गजब से कौन डरे। परेशान हाल, फटे कपड़े, रोटी का जरिया नहीं, परेशान हाल है। और ये उस माई की बात है जिसने 80 साल बादशाह के घर में गुजारे। अय्यूब अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे, बड़ी न्यामत थी, बड़ी बड़ी दौलतें थी। अगर शुरू से आदमी गुर्बत में वक्त गुजार रहा हो फिर भी और बात है, बड़े ऐश से वक्त गुजारने के बाद जब दुख आए तो वो बहुत ज्यादा महसूस हुआ करता है। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास से उठकर जाती है, मुड़ मुड़ के देखती जाती है, दुआएं करती जाती है, इलाही मेरे अय्यूब बीमार का तू ही निगहबान है, तू ही मुहाफिज है, तू ही निगहबान है, मैं मजबूर हूं कि जा रही हूं, वरना मेरा दिल अय्यूब अलैहिस्सलाम को छोड़ने को दिल नहीं करता। अंदाजा लगाओ, औरत जात, इतना परेशान मामला, औलाद सारी खत्म हो गई और 1 मिनट में सारी खत्म हो गई। और ये बात 1-2 दिन की नहीं, महीने 2 महीने की नहीं, 18 साल गुजर गए। जरा कलेजे पे हाथ रखो कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों, 18 बरस इसी तरह गुजर गए। यहां तो कितना ही अजीज हो, बीवी हो, बाप हो, मां हो, साल 6 महीने अगर बीमारी के लग जाएं तो मस्जिदों में आने शुरू हो जाते हैं ना, दुआ करना जी। कैसी दुआ करें भाई? बस जी यही दुआ कर देना, अल्लाह पाक इधर कर दे या उधर कर दे, असल प्रोग्राम उधर का ही है। अच्छा, जो दूसरे से दुआ कराने आ रहे हैं मरने की, वो खुद नहीं करते होंगे? सारी रात बैठ के यूं, या अल्लाह जान छुड़ा हमारी, किस मुसीबत में आ गए। हर वक्त डॉक्टर, हर वक्त दवा, हर वक्त परेशानी। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत रहमत परेशान हाल।
اب اس ثابت قدمی کو دیکھ کر شیطان کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے نا کہ ان کے درجے بلند ہو رہے ہیں، یہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایک دن ایک راستے میں بابا بن کر ملا شیطان حضرت رحمت کو۔ یہ بھی پرانا طریقہ یاد کرو، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، یہ جتنے بھی شرک و بدعات کے اڈے چلیں گے، یہ کام چلیں گے، بابے کی صورت میں چلتے ہیں سارے۔ شیطان بابا بن کر آیا، او اتنا بڑا تسبیح، تسبیح نہیں تسبیح، ایڈا بڑا پگڑ، اتنا بڑا چولا تھے۔ حضرت رحمت نے پوچھ لیا، بابا کی گل ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تو کہاں پھر رہی ہے، کیا حال ہے تیرے خامند کا؟ اب قدرتی بات ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، جو آدمی 18 برس کا دکھیا ہو گیا ہو، اس کے دل میں کیا گنجائش اور کیا طاقت رہ جاتی ہے۔ شیطان نے پوچھا کیا حال ہے تیرے پیغمبر نبی کا، تیرے خامند کا، ایوب علیہ السلام کا؟ حضرت رحمت رونے لگی۔ ایک عورت ذات ہے، کتنی لمبی مصیبت ہو گئی اور کھانے تک نہیں، خشک ٹکڑے مزدوری کر کے لاتی ہے، پانی میں بھگو بھگو کر ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے، پانی میں بھگو بھگو کر ایوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈالتی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کا نام سن کر، اپنے خامن کا نام سن کر حضرت رحمت رو پڑی۔ نگا روتی کیوں ہے؟ میں بتاتا ہوں تجھے ایک طریقہ، تیرا خامن اگر ٹھیک نہ ہو بابا کو پکڑ لینا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بالکل، پر تو میری بات پہ عمل کرنا۔ انہوں نے کہا بابا جی بتاؤ، کہ ایک بکرا لا، حارس کے نام کا، حارس نام ہے شیطان کا، حارس کے نام لے کر اسے ذبح کر، حارس کے نام پر اسے ذبح کر اور اس کا گوشت چوراہے میں پھینک دے، جتنے لوگ گزریں گے ان کو کوڑ لگ جائے گا، تیرا خامن تندرست ہو جائے گا۔ یہ آج کل بھی بیٹھے ہیں نا چاروں طرف قبروں کے قریب کلیاں پا پا کے، یہ اور کی کر دینے، نمازاں دس دینے لوگوں کو، ان پڑھ عورتوں کا ٹولہ، پتہ نہیں ان کو کیا کیا شرک اور بدماشیوں کے راہ بتاتے ہیں۔ اب بیچاری حضرت رحمت 18 برس کی دکھیا، اتنی عجیب ہمت والی، ہمت کب تک چلے، نہ سوچ سکی کہ یہ بات اس نے کیوں کہی۔ اللہ کی نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں آئی، خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر انگلیوں سے مل مل کر اپنے شوہر کے منہ میں ڈالتی ڈالتی عرض کرنے لگی، اے ایوب علیہ السلام ایک بات کہتی ہوں، آج ایک بابا جی ملے تھے، آج ایک بابا ملا تھا، بڑا پہنچا ہوا معلوم ہوتا تھا، بڑا ہی ولی معلوم ہوتا تھا، بہت عجیب قسم کی شکل بنا رکھی تھی، اس نے ایک طریقہ بتایا، بکرا لے کر حارس کے نام پہ ذبح کرنا اور اس کو اس کے گوشت کو چوراہے میں تقسیم کر پھینک دینا، جو لوگ وہاں سے گزریں گے ان کو کوڑ لگ جائے گا، ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب توجہ کرنا، ایوب علیہ السلام کو چاہیے تھا، جس بیوی کو 80 سال تو عیش و عشرت میں جس کے ساتھ زندگی بسر کی اور 18 برس ہو گئے، یوں لکھا علماء نے ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے لوگوں کی چکی چلاتے چلاتے ہتھیلیوں کا چمڑا اتر گیا تھا، لوگوں کے گڑے اٹھا اٹھا کر کندھوں کا چمڑا اتر گیا۔ جو بیوی اتنی خدمت گزار ہو اور ایسے وقت میں ساتھ دے، اور جب طلاق دینے کے لیے کہا تو صاف انکار کر دیا کہ نہیں جاتی ہوں، کم سے کم ایسی بیوی کو ایوب علیہ السلام یوں ہی کہہ دیتے نا، دیکھو رحمت ایسی بات ٹھیک نہیں ہے، آئندہ ایسی بات نہ کہنا، یہ شرک کی بات ہے، اللہ کی توحید کے خلاف ہے یہ۔
اللہ کی پاک پیغمبر کو جلال آیا، زخمی حالت میں بھی غصہ آ گیا، جسم پہ چمڑا نہیں، گوشت سارا گل چکا ہے، 18 برس ہو گئے، ہڈیاں بھی کھر گئی، لیکن شرک کی بات نبی کو اس وقت بھی اتنی ناگوار لگی، اتنی بری لگی، اتنا غصہ آیا، فرمایا اگر رحمت میں اللہ پاک نے ٹھیک کر دیا، اگر میں تندرست ہو گیا، میں اس مالک کائنات کی قسم کھاتا ہوں تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا، 100 لکڑیاں ماروں گا تیرے، اس لیے کہ تو نے شرک کی بات میرے سامنے کیوں کی؟ یہ تو شیطان کا داؤ ہے جو نبی کے گھر پہ بھی چلانا چاہتا ہے۔ قسم کھا لی ایوب علیہ السلام نے، اگر میں یوں ہی رخصت ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں زندہ رہا اور تندرست ہو گیا، اللہ کی قسم کھاتا ہوں 100 لکڑیاں 100 لاٹھیاں تجھے ضرور ماروں گا۔ میری گفتگو کا حاصل آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ یوں نہ دیکھا کہ چلو ایک عورت نے منہ سے ایک بات، عمل تو نہیں کیا نا، پوچھ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ایسا بتا رہا تھا ایک بابا، تو یوں کہہ دیتے دیکھنا رحمت آئندہ ایسی بات نہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا داؤ ہے، اور وہ جو تو نے بابا دیکھا وہ شیطان تھا، وہ میرے گھر پہ بھی ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے اور ہمیں بھی ننگا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں نا، یہ 100 لاٹھیوں والی اور یہ قسم کھانے والی قرآن میں ہے، کبھی یوں سمجھو کہ یوں ہی قصہ سنا دیا، ایسی بات نہیں۔ چنانچہ جب ایوب علیہ السلام کی پاس سے تھوڑی سی دور گئی کسی کام کے لیے بستی میں، حضرت رحمت چلی گئی، ایوب کہو لگانے لگا ہے، فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کلام پاک میں، اس قرآن مقدس میں، کلام پاک میں میرے ایوب علیہ السلام بندے کا ذکر کرو، وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرا بندہ تھا، میرا نبی تھا، میرا پیغمبر تھا، میرا رسول تھا، میرا برگزیدہ بندہ تھا۔ آپ اس اپنے قرآن کریم میں، مقدس کلام میں جو قیامت تک ساری امت تلاوت کرے گی، وذکر، رات کو کھڑے ہو کر کے بھی، لیٹ کر کے بھی، بیٹھ کر کے بھی، مسجد میں نماز میں بھی، وذکر عبدنا ایوب، میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، کلام پاک میں، قرآن کریم میں، مقدس کلام میں، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، جب اس نے اپنے خالق و مالک کو پکارا، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار، مجھے مصیبت نے گھیر لیا، مجھے تکلیفوں نے گھیر لیا، مجھے پریشانیوں نے مار لیا، رب انی مسنی الضر، تیرے سوا میرے دکھوں کو کون جانے، میرے مولا تیرے سوا میری بنی کو کون جانے، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مولا کرو
रहम फरमा दे, रहम फरमा दे। इलाही, पैगंबर की बेटी, पैगंबर की पोती, पैगंबर की घरवाली, 18 साल दुख उठाने वाली, शैतान उस पे दांव चलाने चला है। या अल्लाह मेरे घर की खैर कर दे और मेरे अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। रब्बी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। मेरे अल्लाह तेरे सिवा मेरा करम करने वाला कोई नहीं। रोए हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम। मुफस्सिरीन ने लिखा है जिस वक्त ये कुरान करीम की आयत पढ़ पढ़ कर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, कम से कम 100 जगह से जुबान को कीड़ों ने खा रखा था। सारा बदन जख्मी। जब इस अंदाज से अल्लाह को पुकारा, जब इस अंदाज से उस जमीन और आसमान के खालिक और मालिक को पुकारा, आवाज आई उरकुब बिरिजिलिक, ओ मेरे अय्यूब अलैहिस्सलाम, ओ मेरे नबी, ओ मेरे पैगंबर, जब मुझे पुकारा, जब मुझे बुलाया, मेरा ही दरवाजा खटखटाया, मुझसे सवाल किया। अब डॉक्टरों की जरूरत नहीं, तबीबों की हाजत नहीं, दवाइयों की कोई जरूरत नहीं। ये जख्मी पैर जिस पे गोश्त भी नहीं, ये जख्मी पैर जिस पे चमड़ा भी नहीं, जिस पे गोश्त भी नहीं, यही लेटे लेटे ये अपना जख्मी पैर, अपनी एड़ी जरा जमीन पे तो मारो। उरकुगु बिरिजिलिक, जमीन पे एड़ी मारी, पैर मारा, जमीन फट गई, पानी उबल पड़ा। आवाज आई मेरे अय्यूब जरा हिम्मत करो, उठो तो सही। आदा मुगतसलुम बारिदुम वशराब, ये जो मैंने पानी उबाला है ये तेरे लिए दवा है, इसमें नहा भी लो और इसको पी भी लो। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पानी पिया भी, उससे गुस्ल भी कर लिया। क्या देर लगती है, सेकंड एक लगा, वही जवानी, वही शबाब, वही हुस्न, वही खूबसूरती सारी वापस आ गई, सारी वापस आ गई। हजरत रहमत गरीब न जाने कितना दूर का सफर करके गई हुई है। उस जमाने में नजरें भी बड़ी तेज थी। आज तो इंशाअल्लाह जब तक खसूसन मुसलमान आधा तिहाई पूरा अंधा ना हो जावे, मौत ही नहीं आती ना। सिगरेटें पी 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 पी, बकवास कर कर और इतनी चीजें खा 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 पी पी के। हजारों डॉक्टर हैं पाकिस्तान में आंखें बनाने वाले, इंशाअल्लाह किसी को फुर्सत नहीं है। हजरत रहमत ने पहाड़ के ऊपर से वो जो झोपड़ी बना रखी थी और घास की एक चट्टी सी बनाकर दरवाजे पे लगाकर रस्सी बांध के जाती थी, दूर से देखा खुली हुई है झोपड़ी। हजरत रहमत पहाड़ पे रोने लगी, मौला मुझे माफ कर देना, मैं मजबूरी में गई, मैं परेशानी में गई, अपने पेट के लिए गई, तेरे अय्यूब अलैहिस्सलाम के टुकड़े के लिए गई, उसकी कुछ खाने पीने के लिए गई, मेरी दुनियावी गरज कोई ना थी, मेरे अय्यूब अलैहिस्सलाम की खैर हो। वहां दूर से रोती हुई फिर उठती हैं, फिर गम की मारी बैठ जाती हैं। दरवाजा झोपड़ी का खुला, जंगल में झोपड़ी थी अकेली। दूर से दरवाजा जो खुला हुआ दिखाई दिया झोपड़ी का, करीब आती गई ज्यादा दिखाई देता गया। अल्लाहु अकबर, अंदर झोपड़ी में गई, हजरत रहमत का कलेजा फट गया। वहां देखा अय्यूब अलैहिस्सलाम है नहीं। रोई है हजरत रहमत, मेरे अल्लाह
میں پیٹ پھیر کے نہیں گئی، میں ناراض ہو کر کے نہیں گئی، میں دنیا کے لیے نہیں گئی، میں کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں گئی، میں تیرے ایوب علیہ السلام کے لیے گئی، اپنے پیٹ کے لیے گئی۔ مولا میرا ایوب کہاں ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام جھونپڑی سے پرلی طرف بیٹھے تھے۔ جب حضرت رحمت رونے لگی اور ایوب علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ مر جائے گی رو رو کر، سامنے تشریف لائے رحمت۔ حضرت رحمت گھبرا گئی، یہ اجنبی آدمی کون آ گیا، یہ کون آ گیا؟ فرمایا رحمت میں ایوب علیہ السلام ہوں۔ یوں نگاہ اٹھا کے دیکھ کے پھر رو پڑی، میرا ایوب تو بڑا بیمار تھا، میرے ایوب کو تو 18 برس ہو گئے، کیڑوں نے کھا لیا، میرا ایوب ایسا کہاں سے آیا؟ ایوب علیہ السلام نے پھر اچھی طرح سے سمجھایا، رحمت جو خدا مصیبت دے سکتا ہے وہ سکینتوں میں ٹال بھی سکتا ہے، وہ دور بھی کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے مولا سے دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ یہ دیکھ یہ پانی یہ نکلا، اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے پیر مارا، یہاں سے پانی نکلا، میں نے پیا بھی اور غسل بھی کیا، نہایا بھی، ساری بیماری ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی۔ جب ایوب علیہ السلام کی جوانی آ گئی، شباب آ گیا، تندرستی آ گئی، اللہ اکبر، حضرت رحمت نے بھی جولی پھیلا دی، الہی او میرے مولا ربی علی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، او مولا، او خالق و مالک، او میرے پروردگار، ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیمار رکھنے کے بعد اگر تو تندرستی دے سکتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، میں عورت ذات ہوں، مجھے اپنے ننھے منھے بچے بھی تو یاد آ رہے ہیں، مجھے اپنے بچے بھی تو یاد آ رہے ہیں، تجھے کون سی دیر لگتی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ بس آن کی آن میں سارے بچوں کی قطار سامنے آ گئی، سارے بچے زندہ ہو کر سامنے آ گئے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے 18 سال کی بیماری کاٹ دی ہو، اتنی بڑی پریشانی دور فرما دی ہو، مری ہوئی اولاد کو اللہ نے زندہ کر کے گھر میں پہنچا دیا ہو، اب خدا کو کون یاد کرے؟ اندازہ لگاؤ، ہم لوگ اگر مصیبت میں کوئی منت بھی مان لیتے ہیں نا، تو وہ مصیبت گئی تو منت ختم ہو گئی۔ وہ ایک آدمی کھجور کی درخت پہ چڑھا، لمبا کھجور کا تنا تھا، کمند کی رسی ٹوٹ گئی، اب نیچے جھانک کر دیکھا تو جہنم نظر آیا، اب کہنے لگا الہی اگر خیریت سے نیچے اتر جاؤں تیرے نام پہ 100 روپے صدقہ کروں گا۔ تھوڑا سا نیچے کو اترا، کہنے لگا 90 دوں گا جی، اور تھوڑا سا نیچے کو آیا تو لگا 80، گھٹتے گھٹتے نیچے اتر کے کہنے لگا میں تو ٹکا بھی نہیں دیتا، مجھے کسی نے پکڑ کے اتارا ہے، میں تو خود اترا ہوں۔ کمال ہے پیغمبر ایوب علیہ السلام کا۔ اندازہ لگاؤ جب حضرت رحمت کو دیکھا نا، بچوں میں خوش ہو رہی ہے، پیار کر رہی ہے، ان کے منہ چوم رہی ہے، آخر ماں تھی نا، اور کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچے مرے ہوا بچہ زندہ ہو کر سامنے آ جائے، ماں کیا نہ کرے گی؟ پیار کر رہی ہے، شفقت کر رہی ہے، سینے سے لگا رہی ہے، بچوں کے ہاتھ چوم رہی ہے، ایک ایک کو پیار کر رہی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے ایسے وقت میں فوراً آواز دی، رحمت اولاد میں بالکل مست ہو گئی ہو، خوش ہو گئی ہو، مجھے میرے اللہ کی قسم یاد ہے، تکڑی ہو جا، وہ جو میں نے قسم کھائی تھی نا کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو نے شیطانی بات، شرک کی بات میرے سامنے کیوں کی؟ میں 100 لاٹھیاں ماروں گا، میں وہ قسم پوری کرنے لگا ہوں، تکڑی ہو جا۔
آج کے زمانے کی تو توبہ اگر عورت ہوتی کیوں، نبیوں کی بیوی بننے کے قابل ہیں بلائیں؟ کہاں، وہ تو انہی عورتوں کا مقدر تھا. کوئی پیغمبر کی بیٹی تھی، کوئی پیغمبر کی بیوی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی کو عظمت بخشی تھی. انسانی تقاضوں، بشری تقاضوں کے مطابق یہ بھی تو نہیں فرمایا حضرت رحمت نے کہ ٹھہر جا، تجھے مارنے کی جلدی ہو رہی ہے. میں یہ تو نہیں کہتی کہ تو قسم پوری نہ کر، کم سے کم مجھے بچوں سے پیار تو کرنے دے. اور یہ یوں ہی کہتی کہ خیال تو کر، 18 برس تیرے لیے کیا دکھ اٹھائے ہیں میں نے، مارنے کے لیے تو تیار ہو گیا، ذرا پچھلی زندگی تو دیکھ. کچھ نہیں. حضرت رحمت نے سر جھکا دیا، ایوب آپ پیغمبر ہیں، میری کمر اگرچہ کمزور ہو گئی، دھکے کھا کھا کر، مزدوریاں کر کر کے، پریشانیاں اٹھا اٹھا کر کے، اگرچہ میری کمر کمزور ہو گئی، پر آپ اپنی قسم کو پوری کریں کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں. میری کمر آپ کی لاٹھیاں کھانے کو تیار ہے، میں تیار ہوں، آپ اپنی قسم کو پوری کریں. اوادائی ووہبنا لہو اہلہو ومثلہم معہم رحمتا منا وذکرى لأولی الالباب. اولاد بھی اللہ نے لوٹا دی، نعمت مال بھی لوٹا دیا، نعمتیں بھی دے دی. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِلَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اللہ پاک کی طرف سے ایوب علیہ السلام کے پاس وحی آئی، پیغام آیا، خدا نے حکم دیا، میرے ایوب آپ نے تو قسم کھا لی تھی اور اچھا کیا کہ شرک ایسی لعنت ہے، اس کی بات سن کر آپ کو غصہ آنا یہ آپ کی پیغمبری کا تقاضا تھا، یہ آپ کی نبوت کا تقاضا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے قسم کھا لی اور آپ اپنی قسم کو پوری ضرور کریں، لیکن میں تو تیرا بھی مالک و خالق ہوں اور رحمت کا بھی خالق و مالک ہوں. میں خدا اس کو دیکھتا نہیں رہا کتنی وفادار مائی، لوگوں کی چکی چلاتے چلاتے اس کے ہاتھوں کا چمڑا اتر گیا، لوگوں کے پانی کے گھڑے کئی کی میل سے اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھتے اترتے اس کے کندھوں کا چمڑا اتر گیا. بھوک کی وجہ سے حالت کیا بن گئی، خشک ٹکڑے مزدوری کر کر کے لا لا کر بھگو بھگو کر آپ کے منہ میں ڈالتی تھی. میرے ایوب میں رحمت کو دیکھ رہا ہوں، اتنی وفادار مائی، اتنی کمال کی مائی، اتنی سنجیدہ عورت کوئی بڑی مشکل سے ملے گی. اور ایوب تیری قسم اگر رہ گئی تو نبوت میں مزہ نہیں، رحمت کو اتنی لاٹھیاں لگ گئی، میری خدائی کا مزہ نہیں. میں بھی تو دیکھ رہا ہوں نا، 100 لکڑیاں کھانے کے قابل اس کی جان کہاں ہے بیچاری کی. اتنی مصیبت اٹھائی اس نے، نرم و نازک جسم اور یہ حسن اور یہ جمال اور یہ مصیبت. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، میرے ایوب علیہ السلام ایسا کرو 100 سیخ لے لو، جیسے بوکر جھاڑو کی سیکھیں نہیں ہے، یہ 100 سیخ لے کر اور میری رحمت بندی کی کمر میں مار دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی، رحمت کی جان بچ جائے گی، تیری قسم بھی پوری ہو جائے گی، میری بندی کی جان بچ جائے گی. اب جتنی کام کی باتیں ہیں وہ تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کئی مطلب کہ یہی نہ لے جانا کہ تم روز قسمیں کھاؤ اور اگلے دن جھاڑو مارو. یاد رکھو تمہاری بیویوں نے جھاڑو بھی نہیں کھانی، کہیں ایسا نہ ہو تو سیکھ کی جھاڑو مارے گا وہ تیرے منہ پہ جُتی مار کے نہ ٹر جائے. عرض کرنے کا میرا مقصد یہ کہ شیطان کی باتوں سے نبی کتنے گھبراتے ہیں، کتنے گریز کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
واللہ خیر الماکرین۔ شیطان بھی مکر کرتا ہے، داؤ لگاتا ہے، فریب کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے میں بھی تجویز بناتا ہوں، اپنے پیغمبروں کی، اپنے نبیوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا انا وجدناہ صابرا، بڑے صبر والا بندہ تھا میرا ایوب علیہ السلام، بڑے صبر والا۔ اولاد گئی چوں نہ کی، مال گیا چوں نہ کی، 18 برس تک کیڑوں نے کھایا چوں نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہی رہے اور آخر ایسا کھٹکھٹایا کہ رحمت کائنات کو جوش آ گیا۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ لکھے پڑے حضرات قرآن مجید صبح صبح دیکھ لیا کرو، انشاءاللہ برکت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سگالی کے جذبات اب آدمی کے اندر پیدا کرتے ہیں قرآن کریم کی برکت سے۔ آگے بھی فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، 3 نبیوں کا پھر آگے نام لے دیا کہ ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، ایک دادا ہے، ایک بیٹا ہے، ایک پوتا ہے۔ غرض ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے واقعات سنا کر اللہ پاک ہم سب کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، خبردار کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ان کی بات گوارا نہیں ہوئی، تمہاری کیسے ہو جائے گی؟ اب اللہ پاک کی زبانی اور قرآن کی زبانی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بات پر بھی اگر ہمیں یقین نہ آئے اور ہم عمل نہ کریں تو دوستو پھر تو خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر تو ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے۔ اور اگر شرک کی لعنت میں پڑا کوئی مر گیا تو قرآن نے اعلان کر دیا ہر گناہ کی معافی ہو جائے گی، شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو شرک و بدعت کی لعنت سے بچائے، اور اللہ پاک اپنی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پھول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔